یاقوت حموی کی کتاب معجم البلدان میں روایت ہے کہ مشہور و ثقہ محدث شیخ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی بصری کے سامنے کچھ لوگوں نے حجاج کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، تم لوگ اس کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہو، مگر کیا تم کو معلوم ہے کہ اس کے عہد میں سب سے پہلے سکہ ڈھالا گیا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نقشہ تھا، اور عہد اسلام میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد سب سے پہلے شہر آباد کیا، اور اس نے سب سے پہلے عورتوں کا محمل ایجاد کیا، اور ایک مسلمان عورت ہندوستان میں گرفتار کی گئی، اس نے حجاج کو دہائی دی۔ جب حجاج کو اس کی خبر ملی تو اس نے لبیک کہا اور 70 لاکھ درہم خرچ کر کے ہندوستان کو فتح کیا۔ اس عورت کو قید سے رہائی دلائی اور اس کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ فتح سندھ و ہند کا پس منظر۔ فتح سندھ و ہند کی تقریب یوں ہوئی کہ کچھ مسلمان تاجر سراندیپ کے جزیرے میں سفر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرے میں رہ گئیں، ان کو سراندیپ کے حکمران راجا نے عرب حکمرانوں کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے تحت نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ واپس عرب بھجوانے کا انتظام کیا، اور اپنے قابل اعتماد کارندوں کی زیر نگرانی کشتیوں میں بٹھا کر حجاج کے پاس روانہ کیا، اور بہت سی ہدایہ اور تحائف بھی حجاج اور خلیفہ ولید کی خدمت میں بھجوائے۔ یہ کشتیاں اس وقت کے بادبانی جہاز سراندیپ سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب سفر کرتے ہوئے خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئے کہ وہاں سے خشکی پر اتر کر یہ لوگ ماں اپنے سامان اور تحائف کے حجاج کے پاس کوفہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ راستے میں سمندر کی مخالف ہوا نے ان کشتیوں کو سندھ کی بندرگاہ دیبل میں لا ڈالا۔ یہاں سندھ کے راجہ داہر کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا اور اس پر سوار لوگوں کو قید کر لیا۔ اس صورتحال کا جب حجاج کو علم ہوا تو اس نے سندھ کے راجہ کو خط لکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھیں جن کو تمہارے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، ان لٹیروں کو قرار واقعی سزا دو اور لوٹا ہوا سامان اور قید کیے ہوئے افراد کو ہمارے پاس بھیج دو۔ لیکن راجہ داہر نے حجاج کے اس مطالبے کو کوئی اہمیت نہ دی، الٹا حجاج کے خط کا نامعقول جواب دیا۔ اس پر حجاج نے عبداللہ اسلمی کو 6000 فوج دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ اسلمی سندھ پہنچے اور راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور یہ مہم ناکام ہو گئی۔ دوبارہ حجاج نے بدیل کی سربراہی میں 6000 فوج بھیجی۔ اس مہم میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ حجاج کو اس ساری صورتحال پر بہت تشویش تھی، چنانچہ تیسری مرتبہ اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کی سربراہی میں 6000 شامی سپاہی بھیجے۔ شامی فوج کا انتخاب اس لیے کیا کہ پہلی دونوں مہموں میں فوج میں زیادہ تر عراقی اور ایرانی سپاہی تھے، جن کے بارے میں حجاج کو شبہ ہوا کہ شاید انہوں نے راجہ داہر کے فوجیوں کے ساتھ ساز باز نہ کر لی ہو۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی سربراہی میں شامی فوج نے سب سے پہلے صوبہ مکران کو فتح کیا، جس پر سندھ کے راجہ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ پھر دیبل پہنچے، مارکا ہوا، اس لڑائی میں راجہ داہر مارا گیا۔ سندھ کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے محمد بن قاسم ملتان تک پہنچے۔ سندھ کی فتح میں حجاج بن یوسف پورے طور پر متوجہ تھا، روزانہ کی بنیاد پر آگاہی حاصل کرتا اور محمد بن قاسم کو ہدایات بھیجتا۔ اس لیے حجاج کو اور ولید کو سندھ و ہند کا فاتح قرار دیا گیا ہے۔